یوم تکبیر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا دن 1998 کے کامیاب ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل۔ ملک بھر میں آج یوم تکبیر قومی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ ملک بھر میں عام تعطیل، شہر شہر سیمینار اور تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ آج کا دن جب اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ پاکستان ایٹمی طاقت بنا، بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا اور دنیا کی چھٹی اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ ایٹمی تجربات نے ثابت کیا پاکستان خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یوم تکبیر پیغام ہے پاکستان کے خلاف جارحانہ جارحیت کا انجام عبرتناک ہوگا۔ یہ دن ہمیں اپنے قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے، ملکی دفاع کو مضبوط بنانے اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے عزم کو دہرانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ سرمایہ کاری کی پیش رفت کے حوالے سے وفود کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دوران ملاقات وزیراعظم نے کہا آذربائیجان کے عوام کا پاکستانی عوام کے ساتھ لازوال رشتہ ہے، دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ صدر الہام علیوف سے وزیراعظم نے آذربائیجان کی قیادت اور عوام کے اظہار یکجہتی کو سراہا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، طارق فاطمی اور عطا تارڑ بھی وفد میں موجود۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی مسلح افواج کی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آمد پر پرتپاک استقبال۔ ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات کی مضبوطی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال، سرحدی علاقوں کو تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے زونز میں بدلنے پر غور کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل دے دیا۔ بیان کو نفرت انگیز، اشتعال انگیز، اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیان نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے بلکہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان امن کا حامی ہے مگر اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آپریشن سندور میں بھارتی جارحیت بے نقاب، آئی ایس پی آر نے بروقت اور ذمہ داری سے ناقابل تردید شواہد پیش کر کے دنیا کے سامنے حقیقت عیاں کر دی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا نے نام نہاد آپریشن سندور کے دوران مودی کے جھوٹ پر مبنی خبریں اور گمراہ کن مواد پھیلایا۔ گودی میڈیا نے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا کر عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو کمزور کیا۔ این ڈی ٹی وی، نیوز 18 اور دیگر کی کئی گودی میڈیا چینلز نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ بھارتی چینلز نے جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے پاکستان کے F-16 اور 2 F-17 طیارے مار گرائے اور پاکستانی پائلٹ کو گرفتار کیا۔ یہ سرخیاں پرائم ٹائم میں چلی اور اسٹوڈیوز میں موضوع بحث بنی رہیں۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع، پختونخوا میں بادلوں کا راج، پشاور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، گرمی کی شدت میں کمی، نوشہرہ چترال میں موسلا دھار بارش، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اسلام آباد، پنڈی، پختونخوا اور پنجاب کے کئی شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کئی علاقوں میں دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات پیش آئے۔ مظفر آباد میں بلگرہ میں کلاؤڈ برسٹ، 5 مکان تباہ، 1 عورت جاں بحق۔ این ڈی ایم اے نے ایمرجنسی ایڈوائزری جاری کر دی۔ کراچی میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، پیشگی انتظامات اور حفاظتی اقدامات کر لیے گئے۔ جہازوں کو بحفاظت برتھنگ کرائی جائے گی، پورٹ میں جہازوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سخت موسم میں جہازوں کو گہرے سمندر میں نہ بھیجنے کی ہدایت۔ کے پی ٹی کی جانب سے ٹگز، پائلٹ بوٹس اور شپنگ بوٹس کو فوری طور پر مہیا کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ چیئرمین روحت لال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔ محکمہ موسمیات، اسپارکو اور دیگر محکموں کے ممبران نے شرکت کی۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے کی وجہ حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب، انڈونیشیا اور عمان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 6 جون بروز جمعہ ہوگی۔ بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا چیز چھوڑیں تو آپ اسے رہا کریں گے؟ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو۔
کہا چیف جسٹس نے کہا تھا غلطی سے عملے نے کیس لسٹ میں نہیں ڈالا. چیف جسٹس نے کیس مقرر کرنے کا خود وعدہ کیا. کیس وقت پر سنا جائے گا. ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز کو نہ دھمکائیں. ہم آپ سے نہیں ڈر رہے, آپ بھی نہ ڈریں. پیچھے سے نہیں, سامنے آ کر بات کریں, ہم بیٹھے ہیں. بانی پی ٹی آئی قوم اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو. کہا یہ لوگ پاکستان کے آئین اور قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں. عدلیہ سے درخواست ہے انصاف اور جلد فیصلے کریں. بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام مقدمات بے بنیاد ہیں. بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ انصاف کے لیے جدوجہد کی. پختونخوا حکومت کو عوام سے ٹکراؤ کی پالیسی مہنگی پڑے گی. اب صوبہ بچاؤ تحریک کا دائرہ کار پختونخوا کی گلی کوچے تک پھیلے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ واچا سے ٹیلی فونک گفتگو. کہا پی ٹی آئی کی غنڈہ گردی ہمیں نہیں روک سکتی. پختونخوا حکومت کی جانب سے کرپشن, لاقانونیت, بے روزگاری سے تنگ عوام پر تشدد قابل مذمت ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل دیا. شرجیل میمن نے کہا پی ٹی آئی رہنما کو قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو کے خلاف زبان درازی سے گریز کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے کارکنان کے جذبات سے کھلواڑ نہ کیا جائے. یہ عمل سیاسی اشتعال انگیزی کے مترادف ہے. پی ٹی آئی کا بیانیہ محض چیخ و پکار, جھوٹ اور یو ٹرن پر مبنی ہے. شرجیل میمن نے علی امین گنڈاپور کی سیاست کو جھوٹ اور الزامات کا نمونہ قرار دیا. کیا سوچتا ہوں میں. ریٹائرڈ فوجی افسران کا آپریشن بنیان المرصوص میں زبردست کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین. راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں پاکستان کو کامیابی ملی. پاکستان نے بھارت کو عسکری اور سفارتی محاذ پر شکست دی. مسلح افواج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کو تیار ہیں. سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی کی چالیں بے نقاب کر دی. سوال اٹھایا پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات عین الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں. یہ ڈرامہ بہار کے الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا. پلوامہ میں بھی انتخابات سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی. مودی نے قومی سلامتی کے مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال کیا. انتخابی جلسوں میں پلوامہ کی شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگے. بھارت کے اندر بھی مودی کو سخت تنقید کا سامنا. بھارتی تجزیہ کار اور صحافی بھی مودی سرکار کی انتہا پسند اور ناکام پالیسیوں پر تنقید کرنے لگے. تجزیہ کار اجے ثانی نے بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ سے پردہ فاش کر دیا. کہا آپریشن سندور محض سیاسی شو تھا جس سے بھارتی ناکامیوں کا کھل کر انکشاف ہوا. پاکستانی دفاعی صلاحیتوں کو کم سمجھنا بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا. بھارتی میڈیا پر عوام کو گمراہ کرنے والی رپورٹس چلائی گئیں. پاک بھارت جنگ کے محرکات پر جھوٹا بھارتی بیانیہ بے نقاب کرنے کے لیے پاکستانی سفارتی ٹیم کا اہم مشن طے پا گیا. وزیراعظم کا تشکیل کردہ وفد بلاول بھٹو کی زرداری کی سربراہی میں 2 جون کو امریکہ روانہ ہوگا. وفد کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں شیڈول. وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرے گا. نیو یارک کے بعد واشنگٹن بھی جائے گا. ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں طے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کیس نمٹا دیا. جسٹس ارباب طاہر کی توہین عدالت درخواست پر سماعت. وکیل درخواست گزار اور جیل حکام عدالت میں پیش. وکیل نے موقف اختیار کیا. شیڈول کے مطابق ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے. بجٹ آنے والا ہے اس لیے بھی ملاقاتوں کی ضرورت ہے. عدالت نے ریمارکس دیے یہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے. نیب نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا. نیلامی کے لیے اشتہار جاری کر دیا گیا. بحریہ ٹاؤن کے بانی اور چیئرمین ملک ریاض کی 6 جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ. نیب کا کہنا ہے جائیدادیں پلی بارگیننگ کی ڈیفالٹ شدہ رقم کی وصولی کے لیے 12 جون کو نیب پنڈی آفس میں نیلام کی جائیں گی. نیب کا عوام کو بحریہ ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری سے گریز کا مشورہ.
پنجاب اسمبلی میں محکمہ داخلہ کی آڈٹ رپورٹ 2023-24 میں حیران کن انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب کی زیر نگرانی اداروں سے کروڑوں روپے مالیت کے اسلحہ اور بارود غائب ہو گیا۔ 12 ڈسٹرکٹ سے اسلحہ اور بارود کی چوری، غائب ہونا اور عدم ریکوری رپورٹ کر دی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں 24 کروڑ 55 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان غائب ہوا، جس کی تاحال وصولی نہ ہو سکی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے 18 سال سے کم عمر شادی کی ممانعت کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کردہ بل مسترد کر دیا۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اسلامی نظریاتی کونسل 18 سال کی عمر کی حد پر مطمئن نہ ہو پائی۔ ذرائع کے مطابق کونسل معاشرتی اور سماجی برائیوں کے خاتمے کی سوچ پر متفق ہے۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا اصولی فیصلہ۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار قرار، مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں فیصلے۔ ون میلنگ یا خطرناک طرز ڈرائیونگ پر مقدمہ درج ہوگا۔ مریم نواز کا بیدیاں اور دیگر روڈز پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹیں فوری دور کرنے کا حکم۔ حکومت کا گیس کے شعبے کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ 3000 ارب کے قریب گردشی قرضہ ختم کرنے کا منصوبہ CMF کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ اقدام پاکستان نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں اٹھایا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات مرحلہ وار جاری۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے تیار کردہ پلان میں مختلف تجاویز شامل۔ حکومت سندھ کا اہم اقدام۔ کراچی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں میں الیکٹرک بس سروس شروع کرنے کی تیاریاں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات۔ وفد کا سندھ کے پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ شرجیل میمن نے کہا، مستقبل الیکٹرک گاڑیوں کا ہے۔ سندھ حکومت الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں غیر معمولی پیش رفت کی خواہاں ہے۔ حکومت پنجاب نے آئندہ بجٹ میں ریسکیو 1122 کے حوالے نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، وزیر اعلیٰ کی پہلی ترجیح ہے ریسکیو 1122 کے ذریعے عوام کی خدمت کی جائے۔ ساری گاڑیاں خراب نہیں، کچھ گاڑیوں کی مرمت ہو رہی ہے۔ کراچی شاہین کمپلیکس کے قریب تاجروں کا کے الیکٹرک کے خلاف شدید احتجاج۔ آئی چندریگر روڈ اور پریس کلب جانے والی سڑک بند، شدید ٹریفک جام۔ شہر کی اہم شاہراہ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ کے الیکٹرک کے مطابق جامع کلوتھ اور ملکہ علاقوں میں بجلی معمول کے مطابق فراہم کی جا رہی ہے۔ ان علاقوں میں واجب الادا رقم 9 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکی۔ پختونخوا میں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے یتیم بچوں میں روشن مستقبل اور بیواؤں میں سہارا کارڈ تقسیم کیے۔ روشن مستقبل کارڈ کے ذریعے 5 سے 16 سال تک کی عمر کے یتیم بچوں کو ماہانہ 5000 روپے دیے جائیں گے۔ سہارا کارڈ کے تحت 45 سال اور سے زائد عمر کی بیواؤں کو ماہانہ 5000 روپے ملیں گے۔ سندھ حکومت کا سرکاری تقریبات میں تحائف دینے کا روایت ختم کرنے کا فیصلہ۔ تقریبات میں بچوں سے مہمانوں کا استقبال نہیں کیا جائے گا۔ اجرک، سندھی ٹوپی یا کوئی تحفہ دینے کی روایت بھی ختم۔ محکمہ ایجوکیشن سندھ کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تمام ڈائریکٹرز، پرنسپل اور ہیڈ ماسٹرز کو فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ یوم تکبیر پر پنجاب کے تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اہم بیان۔ عظمہ بخاری نے کہا، آج یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ پنجاب بھر کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یوم تکبیر کی تقریبات کے لیے مخصوص اسکول 2 گھنٹے کھلیں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونقیں عروج پر۔ کراچی سے خیبر تک مویشی منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی دھوم۔ شہری قربانی کے جانور خریدنے کے لیے بڑی تعداد میں موجود۔ گھی اور پیڑے کھانے والے فربا بیلوں کے ٹھاٹ باڑ بھی توجہ کا مرکز۔ کسی کا نام رانی تو کسی کا مہارانی، کہیں پانڈا تو کہیں معصوم جیسے نام والے جانور مقبول۔
کراچی میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 52 غیر قانونی مویشی منڈیاں ختم کر کے 89 افراد گرفتار، 40 مقدمات درج کیے گئے۔ حکام کے مطابق ضلع شرقی میں 33 منڈیاں بند، 68 افراد زیر حراست۔ بلدیہ ٹاؤن کی حدود یوسف گوڈ میں لگائی گئی غیر قانونی منڈی تاحال جزوی طور پر فعال۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے مرکزی رہنما اظہر الاسلام کی سزائے موت منسوخ کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے جنگی جرائم کے الزام سے بری کر دیا۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنما پر 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے پر مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ چین میں کیمیکل پلانٹ میں دھماکہ، شہر لرز اٹھا، قریبی عمارتوں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، 5 ہلاک 19 زخمی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق دھماکہ دوپہر کے وقت شین ڈونگ کیمیکل کے ورکشاپ میں ہوا۔ ریسکیو اور طبی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جیت کا جشن غم میں تبدیل، تماشائیوں پر گاڑی چڑھا دی گئی۔ 53 سالہ شخص نے لیورپول کے شائقین کو کچل ڈالا، 47 افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ لیورپول کے شہر واٹر اسٹریٹ پر پیش آیا، بزرگ جہاں ہزاروں افراد اپنی ٹیم کے فتح کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اسرائیل روز بروز ذلت کے بعد اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا، یورپی ممالک کو خبردار کیا، فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے اسرائیل یک طرفہ اقدامات اٹھائے گا۔ ان اقدامات میں مغربی کنارے کے مختلف حصوں کا الحاق بھی شامل۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے ہم منصبوں کو پیغام۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، شمالی غزہ کے پناہ گزین اسکول پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، بچوں سمیت 81 سے زائد فلسطینی شہید۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسکولوں میں بمباری سے شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل۔ غزہ کے دیگر علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے۔ فلسطینی مزاحمت تنظیم حماس اور امریکی نمائندہ کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدہ پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی20 سیریز کا پہلا میچ آج ہوگا۔ میچ مقامی وقت کے مطابق 8 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم دورہ پاکستان میں 3 ٹی20 میچ کھیلے گی۔ پاک بھارت سیریز میں DRS دستیاب نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان ٹی20 سیریز DRS کے بغیر کھیلی جائے گی۔ قومی فاسٹ بولر وسیم جونیئر فٹنس مسائل کا شکار، سیریز میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ PSL کے دوران لگنے والی انجری وسیم جونیئر کو مہنگی پڑ گئی، ڈاکٹرز نے 1 ہفتہ آرام کا مشورہ دے دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی20 سیریز کے میچ آفیشلز کا اعلان۔ ICC ایلیٹ پینل کے میچ ریفری رنجن مدوگالے ہوں گے۔ پہلے ٹی20 کے لیے آصف یعقوب، راشد ریاض امپائر ہوں گے۔ احسن رضا تھرڈ، فیصل خان فورتھ امپائر ہوں گے۔ دوسرے میچ میں راشد ریاض، وقار فیصل آفریدی آن فیلڈ امپائر ہوں گے۔ احسن رضا تھرڈ اور آصف یعقوب فورتھ امپائر ہوں گے۔ ICC نے ویمنز ٹی20 پلیئر رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستان کی سعدیہ اقبال نے انگلینڈ کی سوفی ایلکسٹن سے بالرز میں نمبر 1 پوزیشن چھین لی۔ ICC کی جانب سے جاری پلیئر رینکنگ کے مطابق سعدیہ اقبال نے 1 درجہ بہتری کے بعد پہلی پوزیشن پر قبضہ کیا۔ بھارت کی دیپتی شرما کا دوسرا، آسٹریلیا کی اینا بیل کا تیسرا نمبر۔ ویمنز ٹی20 بیٹنگ کے ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی بیٹر شامل نہیں۔ فیفا نے شاہین آفریدی کو فٹ بال کے عظیم کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ شاہین آفریدی فیفا کی پوسٹ میں عالمی فٹ بال لیجنڈ کے ساتھ نمایاں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لیونل میسی، نیمار جونیئر اور لوکا ماڈرک کے ساتھ شاہین آفریدی کی جرسی دکھائی گئی۔ چاروں کھلاڑی مشترکہ بات اس جرسی کا نمبر 10 ہے۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا سعودی فٹ بال کلب النصر چھوڑنے کا اندیا۔ سعودی پرو لیگ ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر مبہم پوسٹ شیئر کر دی۔ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، باب ختم ہو گیا لیکن کہانی ابھی جاری ہے۔ النصر کے ساتھ ان کا معاہدہ رواں سال جون میں ختم ہونے والا ہے۔